تو یہ اپنے پروگرام بنائیں گے اور اللہ احکم الحاکمین جو اپنے دین کا محافظ ہے، اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن و سنت کو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو فرمایا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ بھی اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور کفر کے نظام توڑنے کے لیے، ان کو ناکام کرنے کے لیے فیصلے کرے گا۔ ایک طرف کافروں کے پروگرام ہوں، دوسری طرف اللہ کے فیصلے ہوں، تو کس کے فیصلے غالب ہوں گے؟ واللہ خیر الماکرین۔ آج سے 35-40 سال پیچھے چلے جائیں، وہاں کی خبریں پڑھیں، تبصرے سنیں، تو یہ کافر ورلڈ آرڈر سے نیچے بولتے ہی نہیں تھے۔ روس تھا آدھی دنیا پر حکمران، اتنا بدترین کفر والا کہ وقت ایشیائی ریاستوں پر قبضہ کرنے کے بعد امام بخاری کا ملک، امام مسلم کا ملک، وہ ملک جو اسلام کے مراکز تھے، ان پر قبضہ کرنے کے بعد مسجدیں گرا دی، مدارس اڑا دیے، علماء کو پھانسیاں دی۔ اس روس نے کہا تھا ہم نے مسلمانوں کے رب کو اونٹ کی ٹھوکر مار کے نکال دیا۔ معاذ اللہ، دعویٰ یہ تھا کہ ورلڈ آرڈر میرا چلے گا، میں افغانستان کے راستے میں آؤں گا، پاکستان کو راؤنڈ ڈالوں گا، گرم پانیوں پر قبضہ کروں گا اور پانیوں کے ذریعے پوری دنیا کو اپنے قابو میں کر کے پھر دنیا پر کمیونسٹ کا پرچم لہرائے گا، کمیونزم چلے گا، کوئی رب نہیں، کوئی رسول نہیں، مرضی کی زندگی گزارو۔ یہ پروگرام تھے اس کے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور پھر اللہ نے بھی ایک تدبیر کی، اللہ نے اس سرخ بیج کو افغانستان کے اندر لایا اور پھر اللہ کمزور پاکستان، چھوٹا سا ملک پاکستان جو دنیا میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، اس پاکستان سے کام لیا، پاکستان کی فوج سے، اداروں سے اور پاکستان کے اندر سے اٹھنے والے مجاہدین سے اللہ نے کام لیا۔ افغانستان کے میدان میں اس کفر کو توڑا، روس کو تباہ و برباد کر دیا۔ واللہ خیر الماکرین۔ آج روس کا نشان ہے دنیا میں۔ پھر صلیبیوں نے سمجھا اسلام کے بدترین دشمن، کہتے دنیا دو بلاکوں میں تھی، روسی بلاک اور امریکی بلاک، یہ کفر کی تقسیم تھی۔ اللہ احکم الحاکمین کی تقسیم یہ نہیں، اللہ کی تقسیم ہے مسلمانوں کا بلاک اور کافروں کا بلاک۔ لیکن وہ اپنی باتیں کرنے والے تھے۔ صلیبیوں نے سمجھا اب ہمارے ٹکر کا کوئی بھی نہیں، ہم دنیا میں واحد سپر پاور ہیں، تو اب نیو ورلڈ آرڈر ہمارا چلے گا۔ کتنے ہی ملکوں کو یہ لے کر چڑھ دوڑا، پاکستان کو دھمکی دی، میں تجھے پتھر کے زمانے میں پہنچا دوں گا، میرا ساتھ دینا، یا مسلمانوں کا ساتھ دینا، مجاہدین کا ساتھ دینا۔ اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو ایک حکمت والی تدبیر دی، اس تدبیر کے نتیجے میں انہوں نے چال چلی، آج اس کو بھی اللہ کے الحاکمین نے افغانستان کے میدان میں کھینچا۔ صرف اکیلا امریکہ ہی نہیں، پوری دنیا کی صلیبی قوت، کفر کی قوت
پاکستان سے اللہ نے کام لیا, اسی جہاد سے اللہ نے کام لیا. صلیب کی قوت بھی ٹوٹ گئی. یہ 35-40 سال کا دورانیہ ہے. اب آپ نے کبھی ورلڈ آرڈر کا لفظ سنا ہے؟ کبھی بھولے سے بھی نہیں سنیں گے. ورلڈ آرڈر کی باتیں ختم. اب باتیں یہ ہیں کہ اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو مجاہدین کو روکو. اگر اپنی بچت کرنی ہے تو پاکستان کو روکو, پاکستان کو کمزور کرو, فوج کو عوام سے لڑاؤ, حکومت فوج کے درمیان لڑائی پیدا کرو, کمزور کرو, مہنگائی بڑھاؤ, پابندیاں لگاؤ, مجاہدین کو پکڑو, جہاد کو بند کرو, حافظ سعید کو پکڑ دو, اس کی جماعت کو توڑ دو, اس کا نظم توڑ دو. اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو مجاہدین کو روکو, پاکستان کے روکو. اب ان کی باتیں دفاعی ہیں, وہ ورلڈ آرڈر کی باتیں نہیں رہی. بات سمجھ رہی ہے؟ انہوں نے تدبیریں کی, سازشیں کی, دنیا پر کفر کے نظام غالب کرنے کی, اسلام کو دبانے کی. اللہ نے فیصلے کیے کفر کے نظام توڑنے کے, ان کی قوتوں کو برباد کرنے کے, مجاہدین کو کھڑا کرنے کے, اسلام کو غالب کرنے کے. بھائیو نتیجہ نکالو, آج ورلڈ آرڈر کی باتیں نہیں ہوتی, اپنے بچاؤ کی باتیں ہوتی. پھر ان ظالموں نے سوچا ہم تو پٹ گئے ہیں, ہم تو ذلیل ہو گئے ہیں, ہماری عوام ہمارے خلاف ہو گئی ہے, ہماری معیشت بیٹھ گئی ہے, سپر میسی ختم ہو گئی ہے. بدماش اسرائیل کو آگے لانے کی کوشش کی. اسلام کا بدترین دشمن لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. اللہ نے قرآن میں کہا ایمان والوں کے سب سے بدترین دشمن یہودی ہیں. اسرائیل کو آگے لانے کی کوشش کی, دنیا پہ دباؤ ڈالا, اسرائیل کو تسلیم کرو, اسرائیل کو تسلیم کرو. کہ دنیا تسلیم کرے گی, سفارت خانے کھلیں گے, اس راستے سے اپنے گنڈے بدماش جاسوس بھیجیں گے, بکاؤ مال بڑا ہے ان میں, ان کو خریدیں گے, اپنی پالیسیاں چلائیں گے. مکروا, سازشیں کی. اللہ اکبر حاکمین نے حماس کو کھڑا کر پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ مجاہدین نے اسرائیل پر حملہ کیا, ان کی ساری ٹیکنالوجی کو ناکام کر دیا. چھوٹے چھوٹے اڑن کھٹونے بنائے, میں نے کہا کہ سنتے تھے اڑن کھٹونے مجاہدین نے بنائے, ان کی دیواریں پھلانگی, ان کی چھاؤنیوں کے اندر اترے, پہرے داروں کو قتل کیا, ان کی وردیاں پہنی, بیٹھوں میں چلے گئے, بڑے بڑے یہودی قتل کیے, گرفتار کیے. اسرائیل کو دنیا میں اللہ نے ذلیل رسوا خار کر دیا. تو ذلت کے ساتھ سورہ کی بھیک مانگتا ہے. انہوں نے سمجھا باتوں پر بمباریاں کرو, ان کے بوڑھوں کو قتل کر دو, ان کے بچوں کو فنا کر دو, ان کے گھر گرا دو, شہر کھنڈر بنا دو, دنیا کو خوفناک منظر دکھاؤ, دردناک تصویریں دکھاؤ. یہ مسلمان ڈر جائیں گے. ہم ڈر گئے, بڑی تباہی ہو گئی, بڑی تباہی ہو گئی, بڑی تباہی, بڑا ظلم ہوا. ظلم ہوا اس کا انکار نہیں, لیکن مومن اپنے ایمان پر کھڑا ہو کر تجزیہ کرتا ہے. ہم ڈر گئے, لیکن کمال حوصلے دیے اللہ نے اپنے بندوں کو. یہ اللہ کا کام ہے. وما کر اللہ. ہمارے کوئی دوست مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, ادھر فلسطین کے بھی نوجوان پڑھتے ہیں, تو یہ ہمارے پاکستان کے دوست ان کے کمرے میں گئے فلسطینیوں کے پاس کہ ہم ان سے تعزیت کرنے جائیں کہ تمہارے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے, تمہارے بوڑھوں کو شہید کیا گیا, تمہاری عورتوں کو شہید کیا گیا, تمہارے بچوں پر بمباریاں کی گئی, تمہارے مکان گرائے گئے, تمہیں بڑا ظلم کا نشانہ بنایا. یہ تعزیت کرنے کے لیے گئے. وہ آگے سے سن کر حیران ہوتے ہیں, وہ لا الہ الا اللہ کے جہادی ملک کے نوجوانوں آپ سے تعزیت کر رہے ہو. کیسے حوصلے ہیں جو اللہ دیتا ہے. کہتے ہم سے تعزیت کر رہے ہو, ہم سے تعزیت نہ کرو. تمہیں پتا نہیں ہے
शहीद होता है वो सीधा जन्नत में जाता है। हमारे बड़े शहीद हुए, हमारी माएँ, हमारे बाप, हमारे बेटे, जाना तो दुनिया से है, शहादत के बाद सीधे जन्नतों में, हमें कोई फिक्र परेशानी नहीं। हमें मुबारकबाद दो, खुशी का इजहार करो। पाकिस्तानी मुजाहिदों की औलाद हक़ाइक़ की बुनियाद पर हमें मुबारक दो कि दुनिया जिंदगी में पहली मर्तबा हम यहूदियों को रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, मरते हुए देख रहे हैं। ये उसे अड्डा देता है, अल्लाह के अपने को रोके। हिंदुओं को बड़ा जोर लगाया अमेरिका ने मुआहदे पर, हिंदुस्तान को कहा पाकिस्तान पर हमला कर दे, 10 मिसाइल मार दे, पाकिस्तान को कमजोर कर दे। इसका गला मुजाहिदीन ने पकड़ा हुआ है, कश्मीर इसके गले की हड्डी बना हुआ है, कश्मीर के अंदर जिहाद मजबूत है, मुजाहिदीन कार्रवाइयां कर रहे हैं, हिंदुस्तान का गला पकड़ा हुआ है। अल्लाह के फजल व करम से वो भड़क रहा है, रो रहा है, बर्बाद हो रहा है, कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं है। और इधर अल्लाह की कुदरत देखो, कुफर के शिकंजे टूट गए हैं, रूस तबाह हो गया, सलीब टूट गई, इसराइल जलील हो गया, बांग्लादेश में ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लग रहे हैं। सुना आपने? बांग्लादेश ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लग रहे हैं। शाम के इलाके में बड़ा जुल्म किया मिसाइलों ने, शिया के हमदर्दों ने सुन्नियों पर बहुत जुल्म किया। आज अल्लाह के फजल व करम से शाम में भी अल्लाह अकबर के वाले गूंज रही है। इन हालात में कुरान के तालिब इल्मों, कुरान की मजलिस में, अकबर के प्रोग्रामों में बैठने वालों, आओ जरा दुनिया के इस नेट के झूठ से, ये दगाबाजों के तजरियों से, ये चैनलों पर बैठे होते यहूदियों के शागिर्द, सलीबियों के शागिर्द, बीबीसी और नेट की खबरें झूठ बना के फैलाने वाले, इनकी बजाय जरा अपने रब से रहनुमाई में, अपने नबी से रहनुमाई में, इस आसमान से उतरने वाले नूर की रोशनी में देखें। अल्लाह कहते हैं वो मकर अल्लाह, वो अपनी साजिशें करेंगे, हम अपने फैसले करेंगे। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और सबसे बेहतरीन फैसले अल्लाह के लिए। अब ये ट्रम्प डॉलर कर रहा है, दुनिया का बदमाश गुंडा सबर नहीं हो सका कि हमने तो बड़ी कोशिश की इस्लाम को दबाने की, क्या कहते ना बैठा को गिरा देंगे, गाड़ियां खत्म कर देंगे, पर्दे खत्म कर देंगे, नाकाम हो गया हर रास्ते से। अब तो चूहे थैले से बाहर निकल आया, मैं गजा पर कब्जा करूंगा। उतरा तो आगे सही गजा, गजा के मुजाहिदीन जो मैदानों के मर्द हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर खड़े हैं, जिनको अल्लाह ने हौसला दिए हैं, उन्होंने इसराइल को तबाह बर्बाद कर दिया। तू मामी, मामा, दादी, तू क्या करेगा गजा में? हकम कराया तो सही। इन सारे मैदानों के फैसले आसमानों से होते हैं, मैदानों के फैसले मुज़ाकरात पर या काफिरों की धमकियों से नहीं होते। आप हौसला रखें। मैंने ये 40-45 साल का अजमेरवाली खाका आपके सामने रखा है। इस बुनियाद पर यकीन रखें अपने रब पर। हम कमजोर हैं, इस्लाम का दिफा करने के हवाले से, ईमान पर पुख्तगी दिखाने के हवाले से हम बोलते रहे, हम कमजोर हैं। हम तो दाढ़ी रखते हुए शर्माते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पर्दा करते हुए शर्माते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हमारे कमजोर ईमान, अल्लाह का फैसला जो रब्बुल आलमीन है, हुक्म मोहम्मद रसूलुल्लाह का, जो सारी दुनिया में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बरतर, सबसे ज्यादा अजमत और शान वाले हैं। लेकिन हमारी कैफियत क्या है? हम अपने अजीम रब का हुक्म, अपने आला नबी का हुक्म मानते हुए शर्माते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आप अपना ईमान मजबूत करें, बुद्धू बनकर जिंदगी न गुजारे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाया करते थे, सुनन तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, लोगों बुद्धू बनकर जिंदगी न गुजारना। शागिर्दों ने पूछा, जनाब ये बुद्धू बनने का मतलब क्या है? बुद्धू बनने का मतलब ये है कि वो ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। हुक्म अल्लाह का है, सुन्नत नबी करीम की है, फर्माबरदारी मैंने करनी है। तो मैं अल्लाह को इज्जत देने की बजाय
ایمان کو مضبوط کر لیں. انشاءاللہ آنے والا دور اسلام کے غلبے کا دور ہے. سب سے ٹوٹ رہی ہے, کفر کے قبضے ختم ہو رہی ہے, جہاد پھر رہا ہے. وہ ظالم یہ چاہتے ہیں اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو پاکستان کو کمزور کرو. ہم انشاءاللہ پاکستان کو کمزور نہیں ہونے دیں گے. یہ پیپل پارٹی, مسلم لیگ, تحریک انصاف کے ہمارے بھائی مسلمان کلمہ پڑھنے والے حقائق کو سمجھے. یہ پارٹی کھیلنا چھوڑ دیں. یہ دیوبندی, بریلوی, سنی, وہابی کی بنیاد پر فرقے کھیلنے والے چھوڑ دیں چیزوں کو. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کھڑے ہوں. تمہارا دشمن یہودی, تمہارا دشمن ہندو, تمہارا دشمن صلیبی تم سے انتقام لینا چاہتا ہے کہ تم نے کفر کا سر پھوڑا ہے. حقائق کو سمجھ کر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کھڑے ہو جاؤ. فرقہ بازی سے, پارٹی بازی سے نکل آؤ. مرکزی مسلم لیگ کا یہ پیغام ہے, حافظ سعید کا یہ پیغام ہے. کافر کمزور کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو, فاتح پاکستان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, فاتح فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, مجاہدین کو. ہم نے انشاءاللہ ان کی سازشوں کو توڑنا ہے, جہاد کو مضبوط کرنا ہے, امت کو کھڑا کرنا ہے, فوج کو مضبوط کرنا ہے اور کفر کی سازشیں توڑنی ہے انشاءاللہ. جو میدانوں کے ذلیل ہیں وہ دھمکیوں کے معاملے میں انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو سکیں. آخری بات آپ سے کہتا ہوں, جب آپ آئے نا عمرہ کرنے, حدیبیہ کے صلح کے بعد عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو مکہ کے مشرکوں نے کہا آؤ جہاں بیٹھے حدیب کے سامنے جبل علی کوہان ہوتا تھا وہاں بیٹھے. یہ عمرہ کرنے آئے ہیں, ہجرت کر کے یثرب گئے تھے مدینہ میں. مدینہ اس وقت بیماریوں کا علاقہ تھا, وباؤں کا علاقہ تھا, بخار چڑھ جاتا تھا سب کو. یہ تو اللہ کے نبی نے دعائیں کی اللہ سے, اللہ میں تیرا حبیب تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مدینہ کو پاک کر دے, بیماریاں یہاں سے نکال دے, آب و ہوا کو صاف کر دے. دعا کی ہمارے نبی نے. اللہ تیرے خلیل ابراہیم نے تجھ سے مکہ کے حق میں دعا کی, تو نے مکہ کو بڑی خیر و برکت عطا کی. اللہ میں تیرا حبیب تجھ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں, جتنی خیر و برکت تم نے مکہ کو دی ہے اللہ اسے 2 گنا خیر و برکت مدینہ کو دے دے. اب پہ میرے ادھر مدینہ کی محبت پیدا کر دے. ہمارے نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ مدینہ طیبہ ہے, پاکیزہ ہے, محبوب ہے, پاک صاف ہے. پہلے بیماریاں تھی تو مشرکین مکہ کہنے لگے آؤ یہاں بیٹھے. یثرب کے بخار نے ان کو کمزور کیا ہوا ہے. یہ بوڑھے مسلمان, بوڑھے بھی تھے نا, بچے بھی تھے, یہ مسلمان کمزور نیک کر بیت اللہ کا طواف کریں گے, ان سے دوڑا نہیں جائے گا, چکر نہیں لگائے جائیں گے, نیک کے بیچارے جائیں گے تو ہم ہنسیں گے, مذاق اڑائیں گے. کفر اس قدر خبیث ہوتا ہے, بجائے اس کے یہ سمجھتے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں, بیت اللہ کے مہمان ہیں, صلح کی بنیاد پر آئے ہیں, ہم ان کو سہولتیں دیں. کفر خبیث ہوتا ہے, ظالم ہوتا ہے, سخت دل ہوتا ہے. کہتا ہنسیں گے کہ یہ آئے تھے بڑے عمرے کرنے کے لیے, چلا جاتا نہیں اور عمرے کرتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی پر وحی نازل کی کہ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے کمزور ہیں اور یہ میرے دشمن میرے بندوں کی کمزوریوں کو بنیاد بنا کر ان کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو ہنسنے کا موقع نہیں دینا. محافظ داؤد کے بھائیوں سمجھو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا, فرمایا میرے صحابہ تم کمزور ہو, بیمار ہو, بوڑھے ہو, کوئی شک نہیں, لیکن کافروں نے منصوبے بنائے ہیں تمہاری کمزوریوں پر ہنسنے کے, تمہارا مذاق اڑانے کے. رب کی غیرت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی. میرے صحابہ کمزور ہیں, صحیح بات یہی ہے, لیکن ہم نے فیصلہ کرو, ہم نے انشاءاللہ پوری قوت صرف کر کے, ہمت مجتمع کر کے کافروں کو ہنسنے کا موقع نہیں دینا. 2 کام کرنے. پہلا کام حجر اسود کے سامنے جب طواف شروع کرنے کے لیے کھڑا ہونے کو دائیں کندھا ننگا کرنا ہے. اس سے پہلے کندھا ننگا نہیں ہوتا تھا. دائیں کندھا ننگا کرو, بازو کو حرکت دو اس طرح, پہلوانوں کی طرح
قوت دکھانا ان کو. اور دوسرا کام یہ ہے پہلے 3 چکر ذرا اچھل اچھل کے تیز تیز قدموں سے لگانے. وہ حتیم کی طرف بیٹھے ہیں. جب حجر اسود سے تم نکلو گے تو تمہیں دیکھ رہے ہوں گے. یہاں بھی حتیم کی طرف بھی, حتیم سے رکن یمانی کی طرف بھی ذرا حرکت سے مطابق تیزی سے اچھل کر چلنا ہے. جب رکن یمانی سے آگے آؤ درمیان میں بیت اللہ کی رکاوٹ ہو جائے گی, پھر بے شک آرام سے چل رہے. پہلے 3 چکر ذرا دکھانا ان کو. اب وہ بیٹھے ہیں مذاق اڑانے کے لیے. یہاں صحابہ کرام آئے ہیں, حجر اسود کے سامنے کندھا ننگا کر کے بازو حرکت دے رہے ہیں. پوچھتے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو پہلوان ہے, یہ تو طاقت دکھا رہے ہیں. اور جب طواف شروع کیا تو اچھل اچھل کے چھوٹے چھوٹے قدموں سے ماں مر گئی مشرکوں کی. کہتے ہو تم کہتے تھے یہ کمزور ہے, یہ سب کے بخار دل کو لا کر کمزور کر رکھا ہے, ریگ ریگ کر طواف کریں گے. یہ تو ہڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں. اللہ نے سبب کو سنت بنا دیا, حج عمرے کا طریقہ بنا دیا. قیامت تک حج کرنے والے عمرہ کرنے والے اس طریقے سے حج عمرہ کریں تاکہ ان کو سبق ملے کہ امت کو کافروں کے سامنے کمزوری کا موقع نہیں دے. آج وہ ظالم سارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غزہ پہ بمباری کی, کشمیر کے لوگوں کو گھروں سے نکالا, یہ بے گھر ہیں, ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے, علاج معالجے کے لیے کچھ نہ ملے, یہ روئے بیماریوں سے مرے. امت پر پابندیاں, مصر کچھ نہ کرے, لبنان کچھ نہ کرے, اردن کچھ نہ کرے. وہ امت کو کمزور دیکھ کر ہنسنا چاہتے ہیں. سنگ دل ہم نے انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو کمزور نہیں ہونے دینا, ان ظالموں کو خوش نہیں ہونے دینا. ہم نے پوری قوت صرف کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا ہے, مہاجرین کو سنبھالنا ہے, جو بے گھروں کو گھر بنا کے دینے ہیں, بچوں کی تربیت کرنا ہے, ان کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کھڑا کرنا ہے, نظاموں کا مرد بنانا, کفر کے مقابلے پر کھڑا کرنا, اور کافروں کو انشاءاللہ ہنسنے کا موقع نہیں دینا. سمجھائیے بات کی. اپنے جہادی مرادوں کو مضبوط کرو, خوش ہوا کرو کہ اللہ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت دی ہے, جو جہاد کا ملک ہے, جو اسلام کا ملک ہے, جو مجاہدین کا ملک ہے. جہاد کو مضبوط کرو. حافظ سعید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں سعید تنہا ہو گیا, جہاد ختم ہو گیا. ہم نے دکھانے کہ حافظ سعید تنہا نہیں, پہلے سے زیادہ پاکستانی مجاہدین بن کر اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور پاکستان کو انشاءاللہ فتنوں سے بچانا ہے, اسلام کے اس قلعے کو مضبوط کرنا ہے, اور اپنی ساری قوت صرف کر کے انشاءاللہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنا ہے. اللہ سے دعا کرو, اللہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے, امت مسلمہ کے وقار کے لیے, یہودی و صلیبیوں ہندوؤں کو ذلیل کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. نبی اذان ہوگی, اذان کے فوری بعد انشاءاللہ نماز عشاء ہوگی. عشاء کے فوری بعد انشاءاللہ بھائیوں کے لیے کھانے کا اہتمام ہے, سب بھائی کھانا کھا کے جائیں. جزاکم اللہ خیر.